السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 16ویں پارے جو تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورہ طٰہٰ پارے دے 16ویں رکوع چوں اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب تلاوت کیتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر بھی اس آیت نو ہی تلاوت کیتا سی. اللہ رب العالمین نے انساناں دے اتے بہت ساریاں نعمتاں فرمائیاں نے. قرآن کریم نے خود اس بات کا ذکر کیتا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے دنیا دے لوگوں اگر تسی اللہ رب العالمین دیا نعمتاں نو گننا چاہو تے تسی گن نہیں سکتے. اور بچے چپ ہو جو چلو ادھر چلو ادھر اٹھاؤ ذرا. قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیتا ہے کہ اس مال کے ارض و سما نے انسان دے اتے اینیاں کو نعمتاں کیتیاں نے نا
کہ انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا تے دور دی بات ہے، انسان رب دیاں نعمتاں نو گن بھی نہیں سکتا۔ انسان اپنے جسم دی طرف دیکھ لوے کہ رب العالمین نے انسان دے جسم دے اندر کنیاں کو نعمتاں رکھیاں نے، اور دن رات دے اندر اسی اپنے مالک دیاں کنیاں نعمتاں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ساریاں نعمتاں اپنی جگہ دے اندر نے، کاروبار رب دی نعمت ہے، صحت رب دی نعمت ہے، کھانا پینا انسان دا، لباس پہننا اے رب دی نعمت ہے، اولاد دا نیک ہونا رب العالمین دی نعمت ہے۔ ان ساریاں نعمتاں دے وچوں اللہ رب العالمین دیاں جڑیاں عظیم نعمتاں نے، انہاں دے وچوں نعمت ایک بھی ہے کہ رب نے اسلام دی نعمت سانو عطا فرمائی ہے، ایمان دی نعمت، اللہ دی ذات ایمان اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے ہونا اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ان ساریاں نعمتاں دو رب العالمین دی وڈی نعمت ہے کہ جدا تذکرہ قرآن کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والیو اللہ دی ذات نے تواڈے اتے احسان فرمایا کہ تانوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں نبی عطا فرمائے نے، تانوں انہاں دا امتی ہون دا شرف رب نے عطا فرمایا۔ اللہ دیاں بے شمار نعمتاں، انہاں نہ باہر کر دیو، چلو بچیاں نو اللہ رب العالمین دیاں انہاں بے شمار نعمتاں دے وچوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد، آپ دی تشریف آوری، قرآن کریم نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ایمان والیو رب دا احسان سمجھو کہ رب العالمین دی ذات نے تواڈے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا ہے۔ اے چار چفیرے انسان دے اتے اللہ مالک الملک دیاں بڑیاں جیاں نعمتاں نے، اور قرآن کریم نے اس بات دا ذکر کیتا ہے اے انسان میں تینوں نعمتاں عطا فرمائیاں، بے شمار نعمتاں میں تینوں دے دتیاں نے، تے رب العالمین نے اس بات دا ذکر کیتا کہ مینوں یاد رکھنا، میریاں نعمتاں سامنے رکھ کے میرا شکریہ ادا کرنا، میریاں نعمتاں سامنے رکھ کے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، میریاں نعمتاں اپنے سامنے رکھ کے تے میرا شکریہ ادا کرنا۔ جدو انسان اللہ دی نعمت دا شکریہ ادا کرے گا، رب نے قرآن کے اندر وعدے دو فرمائے نے، اگر شکریہ ادا کرو گے نعمتاں ہور مل جان گیاں، اگر نہ شکری کرو گے تو رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں اگر نعمت دین تے قادر ہاں تے میں تواڈے کولوں نعمتاں چھینن تے بھی قادر ہاں۔ اللہ نے کیویں اعلان فرمایا ہے؟ رب العالمین نے اعلان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اعلان فرما رہے نے اگر تسی میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرو گے میں ہور نعمتاں دیندا ہی جاواں گا، تانوں نعمتاں دے اندر کمی نہیں آن دیواں گا۔
مال دی نعمت بھی وادی جائے گی، صحت دی نعمت بھی وادی جائے گی۔ اگر تسی مینوں یاد رکھو گے تے دنیا دے اندر میں کوئی پریشانی تانوں نہیں آن دیواں گا۔ تے نال ہی رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اگر تسی میریاں نعمتاں دی بے قدری کرو گے، تسی میریاں نعمتاں دی اگر ناشکری کرو گے، میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے تے میں اے نعمتاں کھو بھی لواں گا تے تانوں تنگ دستیاں دے اندر مبتلا کر دیواں گا۔ ویکھو نا، اللہ دی ذات نے نعمت عطا فرمائی قوم سبا دے اتے، بڑی زرخیز زمین دے دیتی، اللہ دی ذات نے پانی دے انتظام کر دیتے، رب العالمین نے بستیاں دے چار چفیرے باغ ہی باغ عطا کر دیتے، پھلدار موسم، باغات والا موسم، ٹھنڈا ترین موسم، ہر قسم دے میوجات رب العالمین نے قوم سبا نو عطا کیتے۔ کہ رب العالمین نے بیان کیتا ہے ایک ویلا آیا ایک قوم ساڈی باغی بن گئی، اساں راتوں رات پانی بھیج کے جتھے لیل ہندے باغ سن اساں بستیاں بھی تباہ کر دتیاں تے باغ بھی تباہ کر دیتے۔ اے رب العالمین دیا مرضیاں نے قرآن اس واسطے دعوت دے رہا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، لوگو رب دا شکریہ ادا کرو۔ جے رب نے صحت دیتی ہے اے دا شکریہ ہے کہ 5 ٹائم رب اگے نماز دے اندر چک جایا کرو۔ جے رب نے مال دے دیتا ہے کہ اللہ دی راہ دے اندر اینو صرف کریا کرو۔ رب العالمین نے جویں جویں تواڈے تے نعمتاں کیتیاں نے انہاں نعمتاں دا رب اگے چک چک کے سجدہ کریا کرو۔ صحیح بخاری تھی روایت ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام رات نو اینا لمبا قیام کر دے، پیر سج جایا کر دے، کھڑیاں کھڑیاں اینے لمبے قیام دے اندر پنڈلیاں تے سوزش، پیراں دے اتے سوزش۔ اما جی فرمادیاں نے ایک دن میں عرض کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ دی ذات نے تانوں معصوم بنا دیتا ہے، تواڈے ذمے کوئی گناہ نہیں، اللہ نے تواڈے قریب کسے گناہ نو آن نہیں دیتا، تسی معصوم عن الخطا جے۔ اینا لمبا کیوں قیام کیوں کر دے ہو، اینیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں کیوں پڑھ دے ہو؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جواب کی دیتا ہے، آقا فرماتے نے عائشہ پیاری ہے افلا اکون عبدا شکورا، میں اس واسطے راتاں نو جاگ جاگ کے لمبیاں عبادتاں کرنا کہ رب دا شکر ادا کر دیواں۔ جس رب نے مینوں معاف کر دیتا ہے، جس رب نے مینوں معصوم بنا دیتا ہے، جس رب نے مینوں ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے، جس رب نے مینوں شفاعت کبریٰ عطا فرما دیتی ہے، افلا اکون عبدا شکورا، میں رب العالمین دے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا اے سبق دیتا ہے۔ قرآن نے بھی اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی رب دا شکر ادا کریا کرو، نعمتاں مل جان اللہ دے سامنے چک جاؤ، رب دی رضا ہور مل جائے گی، تے جے نہ شکری کرو گے تے اندازہ لگا لو۔ قرآن نے تذکرہ کیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم فرعون دی غلامی دے اندر، فرعون بچیاں نو قتل کر دیندا ہے، بچیاں نو زندہ رہن دیندا ہے، بڑی پریشان قوم، اینا کو ظلم کیتا فرعون نے۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیتا ہے
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ دے لوگوں اس ویلے نو یاد کرو، کیسا بھیانک منظر، ماں باپ دے سامنے بیٹا، اللہ دی ذات نے بیٹے دی نعمت نال نوازیا. اللہ بنی اسرائیلیاں نو کہہ رہے نے، آ بنی اسرائیلیو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دور دے یہودیاں نو رب کہہ رہے نے، آ یہودی اپنے وڈے وڈیریاں نو یاد کرو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جدو اسا تانوں فرعون تے او دے قوم کولوں نجات دے دتی، کی کردے سن؟ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. ماں نے انج بیٹا چکیا گودی دے اندر، رو رہی ہے. اللہ ایتے تے بیٹے مل جانتے خوشیاں مل دیاں، برادری دے اندر رونقاں لگ جاندیاں. اللہ اے وی تے منظر ہے کہ اللہ نے بیٹے دی نعمت دیتی ہے تے ماں پریشان ہے، رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، رشتہ دار رو رہے نے. وجہ کی ہے کہ فرعونی جلاد آوندے تے ماں باپ دے سامنے جویں بکرے نو ذبح کریدا ہے دی گردن دے اوتے ظالم چھری چلا کے ذبح کر جاندے، تڑپدا چھوڑ جاندے. ماں باپ دیاں چیخاں نو کوئی نہیں سی سننے والا. کہ وقت آیا اللہ دے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ دے نے اس ویلے نو یاد کرو، اللہ نے اینی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے آزادی دے دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا کر دے رہے، فرعون نو بھی جا کے کہندے رہے کہ میری قوم نو تو نوکر بنایا، غلام بنایا، اینو آزاد کر دے. لیکن وہ اندر سی انا ربکم الاعلی، سب تو وڈا رب میں ہاں. اللہ دی ذات نے اس ظالم نو پھر سبق سکھایا. راتوں رات اللہ نے حکم دیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نو کہ میرے کلیم رات نو نکل جانا ہے، مصر چھوڑ جانا ہے. اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے نے اسر بعبادی لیلا، اے میرے موسیٰ انہاں میرے بندیاں نو لے کے راتوں رات نکل جانا ہے. اللہ دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکل گئے. ایک قوم کو 1000 2000 نہیں سی. مفسرین نے بیان کیتا ہے تقریباً جڑے بنی اسرائیلیاں نو لے کے موسیٰ علیہ السلام گئے سن، انہاں دی تعداد تقریباً 6-7 لاکھ دی جنہاں نو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے سن. اینی تعداد دے اندر فرعون دے سامنے بے بس اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نکل پے. جس ویلے صبح ہوئی بحیرہ کلزم تے پہنچے، پیچھے ویکھیا فرعون اودیاں فوجاں آ رہی ہیں، اگے ٹھاٹھا ماردا سمندر موجود ہے. تے رب العالمین نے ذکر کیتا ہے وَقَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. حضرت موسیٰ پیغمبر دے ساتھی کمزور ایمان والے ڈول گئے، کہنے لگے موسیٰ اسی تے مارے گا تیرے نال آ کے. پیچھے فرعون دا لشکر، اگے سمندر اینا چوڑا، کدھر جاواں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میری قوم کلا ان معی ربی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا میں رب دے حکم نہ نکلیا، میرا رب میرے نال ہے. اللہ نے آزادی دے دی تھی کیویں؟ رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم علیہ السلام
آ جڑی لاٹھی تواڈے ہاتھ دے اندر ہے اینو پانی دے اتے مار دیو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے, رب العالمین نے 12 سڑکاں بنا دیتی, رستے بن گئے, جا رہے نے گزر رہے نے, قوم گزر گئی. مفسرین نے کہا تو 12 میل یہ سمندر دی چڑائی سی جتوں موسیٰ علیہ السلام لے کے اپنے ساتھیوں نو بحیرہ کلزم تو جس ویلے گزرے نے, پیچھے فرعون بھی آ گیا. کہندا ویکھیا جے ہا اولائے الانہار تجری من تحتی, ویکھیا اے دریا سمندر میرے ماتحت چلدے نے, میرے حکم نال رستے بن گئے نے. جدو ساری قوم آ گئی فرعون دی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پار چڑھے گئے تے رب العالمین فرماندے نے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, اساں تواڈے ویکھدیاں فرعونیاں نو غرق کر دیتا, فرعون بھی غرق ہو گیا. آزادی مل گئی, چلے گا پار. تے چاہیے سی اس آزادی دی قدر کر دے. حدیث چاہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو ساتھیوں نو لے کے اگے گئے نا, اگے ویکھیا ایک قوم بیری دی پوجا کر رہی ہے, تے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا, واہ کملی قوم, ہجے تک اللہ ہی نہیں پہچانیا. کہنے لگے موسیٰ جی میں انہاں دا رب ساڈا بھی رب ہونا چاہیے, اور جس اللہ دی ذات نے تانوں ایڈے ظالم کو نجات دے دیتی, اس رب دی پہچان ہی تانوں کوئی نہیں. نتیجہ کی نکلیا, آزاد ہو کے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین دا حکم ہے بیت المقدس دی بستی دے اندر داخل ہو جاؤ, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اللہ دے راہ دے اندر جہاد واسطے نکل پو, بستی دے اندر سجدہ کر دیو, چک کے گزر جاؤ, اللہ تواڈے پچھلے گناہ تانوں معاف کر دیں گے. اگو جواب کی دیتا ہے, کہنے لگے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, موسیٰ تو جانتے تیرا رب جائے, جا کے لڑو, اسی ایتھے بیٹھے ہیں, ساڈے کولوں نہیں جا کے تیر تلواراں نال لڑیا جاندا. اے آزادی دا جواب ملیا تے رب نے ایڈی وڈی نعمت پھر ایدی ناشکری دا کی انہاں نو سزا دیتی ہے. رب نے, رب العالمین نے 40 سال تک انہاں تے حرام کر دیتا ہے کہ ہن تسی بیت المقدس چ داخل نہیں ہو سکتے. میدان دے اندر گھم گھم کے 40 سال اللہ دی ذات نے انہاں نو سزا دیتی ہے, اس تو بعد پھر جا کے انہاں نو کو معافی ملی ہے. اور دوجی سزا رب نے کی دیتی ہے, رب العالمین نے انہاں دے امتحان واسطے بات کہہ دیتی کہ فرعون دے ظلم تو آزاد ہو گئے, ہن تسی کی کرنا ہے. اللہ فرماتے نے اساں جیڑی کتاب جناب موسیٰ علیہ السلام نو دیتی ہے اس تورات دی اتے تساں عمل کرنا ہے. اللہ دی کتاب دے مطابق تہاڈی زندگی گزرنی چاہیے. اللہ نے امتحان واسطے انہاں نو کیا ہفتے دن تساں شکار نہیں کرنا, ہفتے والے دن مچھلی دا شکار نہیں کرنا. یہ بھی بڑے دور اندیش اپنے والوں ثابت ہوئے. 3 گروہ بن گئے انہاں دے اندر. 3 چاہیے سی کہ جویں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو رب نے تورات حکم دیتا اوویں ہی کر دے, پر نہیں کیتا. ایک گروہ نے آخیا نہ اساں نہیں شکار کرنا, رب دا حکم ہے, منع ہو گیا. دوجی جماعت کہنے لگی انہاں کی طریقہ اپنایا, قرآن نے کیا ہفتے دے دن بڑیاں مچھلیاں ہوندیاں, امتحان سی اللہ لو. باقی اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ انہاں دنوں دے اندر
کوئی بھی مچھلیاں وڈیاں نہ ہوندیاں. انہوں نے کی کیتا؟ ہیلا سازی کر لی. جی میں اج ساڈے اندر ہیلا سازی آ گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع کیتا سی. انہوں نے جانا ہفتے والے دن دی بجائے جمعے نو شام نو تے دریا دے کنارے تے جا کے نا ٹوئے کڈ آنے تے ہفتے والے دن ٹھاٹھا مار دیا سمندر مچھلیاں باہر آنیاں انہاں ٹویاں دے اندر رہ جانیاں اتوار نو جا کے پڑ لے آنیاں. اے لا کر لیا انہوں نے. تے رب العالمین نے تیسری جماعت ایسی کہن لگے نہ اسی شکار کرنے نہ کسے نو روکنے. اجے میں ساڈے تے بھی کوئی نہیں جتے کو لگا ٹھیک لگا سانو کی او دے نال. آ ویکھ لو کنا وڈا جرم ہے. یہ تین جماعتاں ستیاں نے رات نو تے رب العالمین فرماندے نے وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. سون لگے انسانی شکل دے اندر ستے نے تے صبح جدوں اٹھے ایک جماعت بچی ہے جیڑی شکار کر دی بھی نہیں سی تے روک دی سی. باقی دعا جماعتاں نو رب العالمین نے کسے نو خنزیر بنا دیتا ہے کسے نو بندر بنا دیتا شکلاں بدل دیتیاں. اے قاضی سزا ملی ہے. اللہ نے حل نجازی الا الکفور. نہ شکری دی سزا اسی دینے. اللہ دی ذات نے کتنی بڑی عزت ملی ساری چھین لئی بنی ہے اس اللہ کو اسرائیلیاں کو. تے اللہ نے سانو بھی آزادی دیتی. آ ویکھ لو اج آزادی ساڈی آزادی ٹول ٹمکیاں دی نظر ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے سبق دیتا سی اللہ دی نعمت دا شکریہ رب اگے جھک کے ادا کرنا ہے. رب اگے جھکنا ہے. اے رب دا شکریہ ادا کرو. پیارے نبی علیہ السلام سوموار جمعرات دا روزہ رکھتے سن. آپ آندے سوموار نو میری ولادت ہوئی ہے میں شکرانے دا روزہ رکھنا. جمعرات نو اللہ دے حضور عمل پیش ہوندے نے میں روزہ رکھنا تاکہ سب تو اگے روزہ جائے. نبی علیہ السلام نو درود پڑھن دی فضیلت دا رب نے دسیا. میرے نبی سجدے چ پی گئے بڑا لمبا سجدہ کیتا. صحابی آقا کی بات سی. آپ نے فرمایا رب نے اے بشارت دیتی سی جیڑا تہاڈا امتی درود پڑھے گا او دے تے اتنی فضیلت انہوں ملے گی. میں رب اگے شکرانے دا سجدہ کرن واسطے گر گیا سا. اس دور نو بھی سامنے رکھو جدو انگریز دا ظلم سی. انگریز دا ظلم ہندو دا ظلم سکھاں دا ظلم. اللہ نے نعمت دیتی جاؤ تو انو آزادی مل گئی ہے. اپنے علیحدہ ملک دے اندر اسا آزادی سمجھی اوتے کو پابندی ہوے گی. ہن سانو جوے دی بھی آزادی شراب دی بھی آزادی سود دی بھی آزادی. فرق تے کوئی نہیں پیا. اس پاس ادھر آن کا فائدہ کی ادھر ادھر جان کا فائدہ کی. جو سکھ کرتے سن اج دے کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہی کر رہے ہیں چوکا کر رہے ہیں. کیڑی آزادی دا شکریہ بھی. اور نماز بھی پڑھتا تے سود بھی لین دیا ہے. یہ آزادی مل گئی ہے نا. ہیلا سازی ہے. اج کیوں اسی رون ڈے مہنگائی مہنگائی نہ. نبی علیہ السلام کول بھی صحابہ آئے سن. آقا سیر لنا مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تے قیمتاں مقرر کر دیو. تے نبی علیہ السلام نے کی جواب دیتا سی ان اللہ هو المسعر. قیمتاں دا کنٹرول میرے رب کول ہے. اللہ دی ذات جدوں چاہندے نے قیمتاں ودا دیندے نے جدوں چاہندے نے گھٹا دیندے نے. یہ ساڈیاں اپنیاں کرتوتاں نے. اسی رب اگے نہیں چکتے. اسی جلوس کرنے اپنے اعمال نو بھی برباد کرنے. اللہ آندا نے میرے کول آ جاؤ میرے سامنے چک جاؤ. ہن تسی ایمانداری نال دسو ڈاکٹر کنا کو مریض واسطے قربانی دیندے نے کنے مخلص ہوندے نے.
کنے مریضاں واسطے بندوبست کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ انج ہوندا ہے ساریاں نعمتاں ہون دے باوجود اللہ دی ذات حلق والوں کھانے نو بند کر دیندے، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں چلا سکتا، ڈرپاں دے ذریعے خوراک جا رہی ہے، اے کدے اختیار دے اندر ہے؟ اے میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ اللہ اس واسطے اندر نے شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ سانو رات دے واجے نہیں سا لین دیں، جو بال نے نہ مسجد دا حیا ہے، چنگے پلے سمجھدار، اور یہ جڑی صورت حال سی ادو بھی جدو ہندو پاکستان کٹھا ہوندا سی ادو بھی مسجد دا بڑا حیا کرتے سن، کوئی واجے وجا کے مسجد کو نہیں سی گزرتا۔ ہن آزادی مل گئی ہے، سچا مسلمان ایسے ہاتھ بننے والا واجے وجاندا ہے، ناچے گانے گا گا کے مسجداں دے کولوں گزرتے ہیں، تے پھر جی یہ آزادی مل گئی ہے۔ دو چیزاں تے اللہ دے نبی نے لعنت پائی ہے، دو چیزاں دے اوتے اج وہ لعنتاں ساڈے اندر آ گئی ہیں۔ ایک مصیبت دے ویلے پیارے نبی نے فرمایا جڑا ماتم کردا ہے، واہ ویلا کردا ہے، نوحہ خانی کردا ہے، پاویں مرد ہے پاویں عورت ہے، وہ دے تے اللہ دی لعنت ہے۔ تے دوسرا اللہ نے کوئی نعمت دیتی ہے تو اس ویلے گانے بجانے والے آلات کا استعمال کرنا، ڈھول بجانا، باجے بجانے، اللہ دے نبی نے لعنت کی اس بات کے اتنے۔ اج مسلمان لعنت والے سارے کام کر رہے ہیں، بچو ان چیزاں تو اللہ سے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع کر دیتا ہے، تے قرآن بھی تے اعلان کر رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جے تسی اللہ دی نعمت نو یاد رکھو گے تے اللہ تانوں ہور نعمتاں دے دین گے۔ اج اپنے آپ نو بچاؤ، مسلمان ہے، اللہ نے بیٹا دیتا ہے تے جناب گھر دے اندر پانڈ نچاواں گے رجا کے، اے شکریہ ادا ہو رہا رب دی نعمت دا۔ اور پھر جیویں بنی اسرائیلیاں نے تعویل کیتی سی، اج ساڈے ملک کے اندر بھی تعویلاں شروع ہو گئی ہیں۔ اج جنی بینکاری ہے، اج جن کھاتے چلتے ہیں پرافٹ اینڈ لاس والے، ایک کرنٹ اکاؤنٹ، دوجا وہ دوسرا اکاؤنٹ ہے نفے والا، یہ حرام ہے، سود ہے دے اندر۔ کئی نے یہ فلانے مفتی نے فتوا دے دیتا ہے جی جائز ہے، کدی پیشاب بھی حلال ہو سکتا ہے، کدی ایک غلاظت بھی حلال ہو سکتی ہے۔ جنوں رب دے نبی نے حرام قرار دے دیتا ہے سود، اور پیارے نبی نے اعلان کیتا سی وقت آئے گا لوگ ان حرام چیزاں دے نام بدل لین گے لیکن ہون گیاں حرام ہی۔ فرمایا شراب دے کئی نام لوگ رکھ لیں گے، حرام ہی ہوگی، سود ہے، اے پرافٹ بنا دیتی ہے۔ جی فلانے مولانا دا فتوا ہے، فلاں کسے دے فتوے دے اوتے ایک حرام چیز جائز نہیں ہوئے گی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود حرام ہے، لین والا بھی حرام کاری کر رہا ہے، دین والا بھی، لکھن والا بھی، لکھان والا بھی، گواہ بننے والا بھی، پکڑان والا بھی۔ فرمایا ہم سواء، سارے دے سارے سود دے اندر برابر نے، چھوڑ دیو۔ کئی نے فکس اکاؤنٹ جمع بنائے نے بینکاں دے اندر، جی پیسے جمع کرائے نے، مہانہ آندا پیا، اے خنزیر کھا رہا ہے، وہ خنزیر حرام چیز ہے، انج سمجھو جویں پیشاب پیندا ہے وہ حرام چیز ہے۔ تجارت کرو، تجارت چو نفع جائز ہے۔ سودی کاروبار نو شریعت نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا سی وافتاک الناس، اگر ساری دنیا بھی فتوا دے دے کسی چیز دے جائز ہون دی، جنہوں رب نے حرام کیتا انہوں کوئی حلال کر ہی نہیں سکتا۔ آج آزادی دا ہے مقصد ہے، نمازاں گئیاں، روزے گئے۔ اج جدوں ہندو پاکستان کٹھا سی ادوں دے مسلمانوں دا ایمان مضبوط سی، اج ایمان کدھر چلا گیا ہے؟ کدھر چلا گیا ایمان؟ اس واسطے کہ اللہ دے
قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے لوگو اگر تسی راہ راست نو چھوڑو گے تو ان عذابی لہو العذاب الشدید غالباً علیم، اللہ نے میرا عذاب ہی بڑا سخت ہے، پھر انہوں بھی سامنے رکھا دے۔ اللہ نے آزادی دی نعمت دیتی ہے، مطلب یہ سی آزاد ہو کے اللہ دی عبادت کرو، نیکی کرو، اور آج افسوس کی بات ایک ہو رہی، تاریخ نو اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ نو اٹھا کے دیکھ لو، 1857 دی 57 دی جنگ آزادی مولانا یحییٰ علی رحمت اللہ علیہ عید محرم تھی، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید، جنیاں آزادی دیاں تحریکاں اٹھیاں نے تمام مسالک دے علماء نے اٹھائیاں نے، علماء نے۔ اج او ملک جس دے اندر ہزارہ علماء نے قربانیاں دیتیاں، ہزارہ علماء، لکھاں علماء، ہر مسلک دے علماء شہادتاں ہوئیاں، اج اس ملک نو جنہاں نے قربانیاں دے کے حاصل کیتا ہے، اج ان علماء دے بارے دے اندر سیاستدان بکواس کرتے ہیں، جی مولویاں نو کی پتا دین دا، پیو دے پترو اگر علماء تواڈے نال شامل نہ ہون کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ شروع تو لے کے پاکستان بنان دی تحریک کے اندر تسی میرے نال چوکا جانتے ہو، مولانا شوکت علی کون سن، مولانا محمد علی جوہر کون سن، مولانا ظفر علی خان کون سن، یہ سارے علماء سن۔ سید شبیر حسین دیوبندی مکتبہ فکر دے کون سن، سید داود غزنوی، مولانا ثناء اللہ مرسری کون سن، سارے علماء سن، جنہ علماء نے اس ملک دی بنیاد رکھی، بنایا۔ اج ان علماء دے خلاف کتے بھونکن ڈے نے کہ مولویاں دا کی کام ہے ڈراؤن دا، کس واسطے کہ ساڈے پٹے کھول دیو جو مرضی اسی بکواس کریے۔ اللہ دے دین نو جس ویلے دیس نکالا دیتا جائے گا، اللہ اندر انا بچا ربی کا لشدید، اور ایڈے معصوم نے جدو چار چمیرے پھستے ہیں تو پھر آتے ہیں علماء کرام نو نال ملاؤ جی، آپ تے گونگے نہ کوئی تقریر کرن جوگے نہ کچھ کرن گے، جدو پھستے ہیں پھر آتے علماء نو نال لیاؤ جی۔ علماء تے بھی افسوس ہے، کاش کے علماء انج کٹھے ہو جان، کوئی دنیا دا سیاستدان علماء تو بغیر قدم نہیں چل سکے گا اگر اسی کٹھے ہو جائیے۔ اللہ نے ملک دیتا ہے، اللہ انہوں سنبھالن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے ملک بنایا سی، باقی سیاسی لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اللہ دی قبر منور کرے، سیاسی سی، اچھا سی، لیکن علماء تو بغیر نہیں سی۔ لیکن اج جس ماحول چوں گزر رہا ہے، ایک قوم اتنی علماء دے خلاف ہے، مدرسے دے خلاف ہے، مسجدوں دے خلاف ہے، کس واسطے کہ مساجد وچوں اسلام دی آواز کیوں ہوندی ہے، ساڈے سودی کاروبار نو روکن دی آواز کیوں ہوندی ہے، ساڈیاں بدماشیاں دے خلاف کیوں ہوندی ہے، غریب تے پس رہا ہے، اور آپ سرکاری گڈیاں دے اندر سفر کر رہے ہیں، انہاں نو کی پتا کہ غریب جڑا چوپڑی بیٹھا انہوں کی قدر ہے گرمی دی تے اور سانو کدی قدر ہے۔ اس واسطے بھائیو اللہ کے دعا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے دسے نے، جدو مشکل حالات آ جان اس ویلے فرمایا اللہ دے سامنے جھک جاؤ، اللہ کو دعا بھی کرو، اور نال اللہ کو اپنے گناہاں دا استغفار بھی کرو۔ جیڑا اج ساڈے اوتے معاملہ مہنگائی دا مسلط ہے، یہ ساڈیاں اپنی غلطیاں نے، اللہ کو دعا کریے اللہ تبارک و تعالی رحمتاں دے دروازے کھول دے، رزق وافر آ جائے گا، مہنگائی ختم ہو جائے گی۔ کوئی حکمران نہیں مہنگائی ختم کر سکتا، کوئی فراوانی نہیں لیا سکتا، یہ بھی ساڈے ایمان دی کمزوری ہے کہ فلانا آوے گا تینج کرے گا، غلط ہے۔ اللہ دی ذات دا قانون جس ویلے آئے گا اس ویلے اللہ دی ذات خزانے بھر دیں گے، رزق دیاں کمیاں دور ہو جان گیاں۔ اور بھی تے دور سی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دا، کہ لوگ زکات لے کے آندے سن، آندے جگہ کوئی نہیں، جاؤ آپے جا کے لوگاں غریباں تقسیم کر دو۔
لوگ لے کے آتے سن کہ زکات لے لو حضرت. عمر بن عبد العزیز آتے سن ساڈے کول مال غنیمت مال بیت المال سے جگہ ہی کوئی نہیں, آپ غریب لبو جنہوں نے جا کے دئیے. اج کیوں اسی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ اس واسطے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ نے میرا دروازہ چھڈو گے تو میں روزی تہاڈی نو بند کر دیاں گا, تنگی کر دیاں گا, تہاڈے اوتے مشکل وقت آ جائے گا. اگے کی فرمایا؟ بندے نہیں بنو گے دنیا تے نحشرہ یوم القیامت اعما. اللہ نے قیامت نو قبراں چ اٹھو گے تے میں تانوں انیا کر کے اٹھاواں گا, انیا کر کے. پھر ہوے گا رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا. یا اللہ مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا. دنیا دے اوتے تیرے کول میری آیاتاں آئیاں, تو انہاں نو بھلا دیتا, اج اسی تینوں بھلا دیاں گے. اج دیکھ لو صدر پاکستان نو یاد کراؤ, وزیر اعظم نو یاد کراؤ, وزراء نو یاد کراؤ, قرآن قرآن نبی دی سنت آندیاں نہیں انہاں نو آتا. لیکن وہ یہ پتہ ہون دے باوجود من اعرض عن ذکری, اللہ سانو معاف فرما دینا, اللہ اپنے عذاباں کو محفوظ رکھنا. اسی کمزور ایمان والے اللہ رب العالمین تیرے اگے ساڈی التجا ہے, اپنی رحمت فرما اور اپنے ملک پاکستان دی حفاظت فرما, اہل وطن دی حفاظت فرما, پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما. اللہ مہنگائی دے بوجھ نو دور فرما. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب